بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسے کہ آپ کے سامنے ہم نے جنت البقیع کے عنوان سے یہ ہماری تیسری گفتگو ہے۔ جنت البقیع کیا ہے، اس کے انہضام کرنے کا سبب کیا ہے؟ اچھا، جن لوگوں نے اس قبرستان میں جنت البقیع میں ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے روضوں کو منہدم کیا، آپ ان کی تاریخ پڑھیے اور تاریخ پڑھنے کے بعد اندازہ کیجئے کہ ان کی تلوار کس کی بھی نہیں تھی۔ پوری تاریخ میں چاہے وہ آل سعود ہو یا عبد الوہاب ہو یا جو اس کا ٹولہ ہے یا آج کا آئی ایس یعنی داعش ہو، ان سب کی تلوار کسی بھی مشرک، کسی بھی دین مخالف پر نہیں چلی۔ یعنی ان لوگوں کی تلوار اگر چلی تو صرف اور صرف مسلمانوں پر چلی۔ ہر دور، ہر وقت جب بھی ان کا اسلحہ استعمال ہوا، جب بھی انہوں نے کسی کو کافر بنایا تو مسلمانوں کو بنایا، اگر بچوں کو شہید کیا تو مسلمانوں کی کیا، اگر عورتوں کو بیوہ بنایا تو مسلمانوں کی بنایا۔ آج کا چاہے وہ ہو آل سعود کی حکمت عملی پہ عمل کرنے والا ہو یا کل، لہذا یہ عبد الوہاب کی فکر کہاں سے آئی؟ اگر آپ تاریخ پڑھیں اور تاریخ پڑھنے کے بعد دیکھیں تو سب سے پہلے جس نے انہدام قبور کا جو ہے حکم دیا، پہلے فتویٰ دینے والا کہ ان کی تعظیم کرنا، ان کے یہاں عبادت کرنا، ابن تیمیہ جیلوں میں رہا، شام میں، کبھی کسی دوسری جگہ، لیکن جب وہ اس دنیا سے فنار ہو چکا تو اس کا جو ہے ایک شاگرد آیا جس کو جو ہے ابن القیم کہتے ہیں۔ اس نے آنے کے بعد میں اس استاد کی نظریے کو آگے بڑھایا اور اس نے جو ہے ایک اور حکم بڑھایا آگے، ایک اور فتویٰ دیا۔ اس نے کیا فتویٰ دیا؟ اس کا فتویٰ یہ ہوا کہ اس نے فرمایا اور اس نے کہا کہ دیکھو، اگر کوئی انسان اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ان قبور کو توڑ دیا جائے تو اس کا باقی رکھنا گناہ عظیم ہے، لہذا جہاں پر قدرت ہو ان کی قبروں کو توڑ دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان جو پروپیگنڈا ہوا اور مسلمانوں کے درمیان جو انتشار ہوا، اس کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں کہ کس طریقے سے قتل عام کیا گیا۔ اس کے بعد عبد الوہاب آیا اور عبد الوہاب نے اس نے آنے کے بعد میں جنت البقیع کے تمام مزارات کو منہدم کیا، کربلا اور نجف میں پہنچا، اور دیگر صحابہ کرام تقریباً جنت البقیع میں 500 صحابہ کرام کی جو ہے قبریں موجود، اور ان کے اوپر، بعض کے اوپر جو ہے قبے بنے ہوئے تھے، بعض کی قبریں بنی ہوئی تھی، ان تمام کو جو ہے وہ زمین دوز کر دیا گیا اور ان کی جو ہے قبروں کو توڑا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے، اور کون اہل بیت جن کے لیے پروردگار عالم نے یہ فرض کیا ہے کہ اگر ایک انسان نماز جیسی عبادت کرے، اور نماز جیسی عبادت جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اگر انسان اس نماز میں محمد و آل محمد پر درود نہ پڑھے تو پروردگار ایسی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ یہ سب کے یہاں متفق ہے۔ کہیں بھی درود پڑھے یا نہ پڑھے، مگر نماز میں اگر درود نہ پڑھی جائے تو انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ مگر یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا مذہب ہے کہ جو دوسرے کی قبروں کو جو ہے توڑنے کا حکم دیتا ہے؟ قبروں کی تعظیم ہمارے یہاں تو آج دیکھیں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں میں، بلکہ آج دنیا کے اندر اگر ایک انسان نے اپنے ملک کے لیے کچھ کیا ہے اور اس ملک کا جو ہے یا بانی ہے یا اس ملک کا بنانے والا ہے یا اس ملک کی آزادی دلانے والا ہے، اگر کوئی انسان باہر سے کسی دورے پر آتا ہے تو سب سے پہلے حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی قبر پر بھی لے کے جاتے ہیں، کیونکہ اس نے احسان کیا ہے ملک کے اوپر، لہذا اسے یاد رکھا جاتا ہے۔ اور جانے کے بعد میں اس کی قبر پر جو ہے، اس کی سمادھی پر جو ہے کیا پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہ نہیں کہ صرف مسلمان ہو تو پھول چڑھائے، نہیں، جس نے بھی ملک کے لیے
خدمت کی ہے اور جس نے ملک کو جو ہے بچایا ہے، جس نے ملک کو آزاد کرایا ہے یا ملک کے لیے جو ہے جان دی ہے، اس کی قبر پر جایا جاتا ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ مگر نہ جانے یہ کون سی فکر تھی، یہ کہاں سے لے کے آئے کہ جنہوں نے جو ہے صحابہ کرام کے احترام کیا، نہ اہل بیت علیہ السلام کا احترام کیا، جبکہ قرآن جو ہے وہ نہ ان چیزوں کو منع کرتا ہے، بلکہ قرآن جو ہے وہ احترام کرنے کو کہتا ہے کہ تمہیں جو ہے شاعر اللہ کا احترام۔ ایک جانور جو انسان حج کے دوران ذبح کرتا ہے، اگر انسان جو ہے اس جانور کا احترام نہ کرے تو انسان جو ہے وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ کہ اگر وہ انسان قربانی کے لیے ایک جانور کو معین کر دے کہ میں اسے قربان کروں گا اور اس کی جو ہے قربانی ہوگی حج میں، تو پھر وہ شاعر اللہ میں ہو جاتا ہے۔ اس کے بال، اس کے ناخون، تمام کی تمام چیزیں اللہ کہتا ہے اب اس کا احترام کرو، اب اس کو جو ہے بے عزتی نہ کرو۔ تو لہٰذا جب اللہ کی راہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ اگر جانور بھی کوئی نیت کر لے تو اس کی بھی احترام بڑھ جاتا ہے، اس کا بھی وقار بڑھ جاتا ہے، اس کی بھی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنہوں نے دین کے لیے، جنہوں نے مذہب کے لیے، جنہوں نے اسلام کے لیے، جنہوں نے قرآن کے لیے، جنہوں نے سیرت نبی کے لیے اپنی جانوں کو دے دیا ہو، اپنے گھر بار کو لٹا دیا ہو، کیا ان کے روزوں کو توڑنا جائز ہے؟ مگر تعجب توڑنے والوں پر کم ہے، تعجب آج کے انسان پر ہے کہ اس آزادی کے ماحول میں، اس دنیا میں جہاں پر پوری دنیا آزاد ہے، نہ جانے بعض جو ہے وہ اپنی آوازوں کو کیوں خاموش رکھتے ہیں، کس چیز سے ڈرتے ہیں، کس وظیفے سے ڈرتے ہیں؟ کیا سعودی گورنمنٹ جو ہے، جو غاصب حکومت ہے، جو آج بھی ظلم و بربریت کا، ظلم و جور کا جو ہے اڈا بنا ہوا ہے، آج اگر مسلمان کو آتنکواد کہا جاتا ہے تو اس آتنکواد پھیلانے میں صرف اور صرف سعودی گورنمنٹ کا ہے۔ ان لوگوں نے آج اگر مسلمان کو آتنکواد بنانا انہوں نے سکھایا ہے، انہوں نے، ورنہ آج دیکھیں ہمارے پاس بھی جو ہے کچھ حزبیں ہیں، ہمارے پاس بھی کچھ جو ہے مثلاً ایسی جماعتیں ہیں کہ جو مطلب کام، مگر کسی انسان کو کوئی شکایت نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، عیسائی ہو، دروز ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، کسی انسان کو شکایت، ہاں اگر ان سے بھی کسی کو شکایت ہے تو ان ٹیررسٹوں کو ہے، ان آتنکوادیوں کو ہے جنہوں نے آتنکواد بنانے کی فیکٹری بنائی ہے، کیونکہ یہ ہر اس انسان کو آتنکواد کہتے ہیں جو ان کے مقابلے میں آ جائے۔ تو لہٰذا آج کے زمانے میں اگر کوئی سعودیہ گورنمنٹ کی مخالفت نہیں کرتا ہے اور کوئی مخالفت نہ کر کے اپنے کو ثابت کر رہا ہے کہ یہ کس شجرے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ جو انسان کسی کے فعل پر راضی رہے اور کسی کے فعل پر جو ہے خوش رہے، وہ ایسا ہے جیسا اس کے فعل اور اس کے کام میں شریک رہا ہو۔ لہٰذا یہ نہیں کہ جس نے امام حسین کو قتل کیا تو لہٰذا یزید نے جو ہے 1400 سال پہلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا تھا اور آج جو ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ نہیں، اگر آج بھی کوئی یزید کے فعل سے خوش ہوتا اور یہ کہتا ہو کہ یزید نے کام درست کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، تو اس کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے یزید نے کیا، اس نے بھی وہی کیا۔ تو لہٰذا اگر کوئی انسان اس فعل پر خوش ہے کہ جنہوں نے مزارات مقدسہ کو منہدم کیا ہے، جنہوں نے مزارات مقدسوں کو توڑا ہے، جنہوں نے قبور کی جو ہے توہین کی ہے، لہٰذا آج وہ ایسی ہے جیسے عبد الوہاب کے ساتھ ہو، آج وہ ایسی ہے جیسے وہ قبر توڑنے میں ان کے ساتھ ہو۔ اور ہمارا عجیب فلسفہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انسانوں کی دشمنیاں صرف زندگی میں رہتی ہیں، مگر یہ اہل بیت کے ساتھ نہ جانے کس طریقے کی دشمنیاں تھیں، کس طریقے کا مشن لے کے چلے تھے، کون سی ایسی دشمنی تھی جنہوں نے اسلام بتلایا تھا کہ ان کو مرنے کے بعد بھی ان لوگوں نے چین نہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو نبی کی اکلوتی بیٹی ہے، نبی کی چہتی بیٹی ہیں، نبی ان کا احترام اس طرح کرتے ہیں کہ جب باہر سے آتے ہیں تو سب سے پہلے آ کے اپنی بیٹی سے ملتے ہیں، جب باہر جاتے ہیں تو سب سے آخر میں رخصت اپنی بیٹی سے ہوتے ہیں، جب مجلس میں آتی ہیں تو اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں، خود اس مقام سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس کا احترام نبی اتنا کرتے ہوں، اس بیوی کو یہ کہنا پڑتا ہے علی میرے جنازے کو رات میں دفن کرنا، دشمن نہ دیکھو۔ آپ سوچئے کہ آج تک نبی کی بیٹی کا روزہ جو ہے وہ مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، نہیں معلوم کس جگہ مولا نے دفن کیا۔
اتنا بڑی دشمنی تھی اہل بیت علیہ السلام اور اس کی ثابت کی، اور آج بھی کر رہے ہیں صحابہ کے قبر کو توڑ کر، آئمہ کے قبر کو توڑ، لہٰذا ہر انسان پر واجب ہے وہ اپنے طریقے سے ان کی مخالفت اور بتلائے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں جو مظلوم ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں جو حق پر ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے اسلام بچایا ہے، اور اگر یہ بات ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارا شمار بھی انہی کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اسلام کو انجام دیا ہے۔ لہٰذا تمام مومنین کو چاہیے، تمام ان لوگوں کو چاہیے جو اسلام کا درد رکھتے ہیں، اسلام کو سمجھتے ہیں، اسلام کو پہچانتے ہیں، وہ جو ہیں اپنا احتیاط درج کرائے اور تمام لوگوں کو بتائے کہ ہمارے بقیہ کے روز جو ہے وہ بننے چاہیے، یہ ہمارے ائمہ کی توہین جو ہے وہ بند ہونی چاہیے۔ اب ہم جو ہیں خاموش نہیں رہیں گے، لہٰذا ہمارے ائمہ کے روزوں کو بنایا جائے۔ باخر دعوانا